تمام مومنین اہل محلہ سے گزارش ہے کہ فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خمسائے مجالس کی آج تیسری مجلس اپنے وقت کی پابندی سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ حدیث غذا کی تلاوت کے لیے میں گزارش کروں گا جناب کوکب نواب صاحب سے آئیں اور حدیث غذا سے مجلس کا آغاز کریں۔ میں ان کے استقبال میں آواز بلند نعرہ صلوات نعرہ حیدری، نعرہ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روی عن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ انہا قد دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال علی فاطمۃ انی لا اجد فی بعض فقلت له وإذا بالله يا أبت من الزور فقال يا فاطمة آتني برساء اليمن وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتت بالكساء وغطيته بفسرت أنظر إليه وإذا وجه وهو يتعالى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وأزواج الحسن قد بلغ على السلام عليك يوم فقال السلام يا قرة عيني وسعادة فؤادي. فقال لي يوم ونشأ من ذكر الرعاية الطيبة كانت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام إنك جدك نعم تأتي الكساء فأقبل الحسن نبل الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام علیکم یا رسول اللہ تعالیٰ معاک تحت حاضر کسا فقال له نعم اللہ کا فداخل الحسن السلام معه تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قالت فاطمہ سلام اللہ علیہ فما كانت إلا ساعة وعبد الحسين علیہ السلام قد أولى وقال السلام علیہ یوم فقلت عليك السلام ويا قرة عيني وسواد فؤادي. فقال يا من شمدك رائحة طيبة كانت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت إن جدك وأخاك النعمان تحت هذا الكساء فأذن حسين عليه السلام نبل الكساء وقال السلام عليك جد والسلام عليك يا من اقترب الله وتعذرنا فلا أن أكون معكما تحت هذا الكساء. فقال له نعم الله یا حسین خدا خلا محمد حسین تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قالت فاطمة علیہ السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علیہ السلام قد أقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ. فقلت علیک السلام یا امیر المؤمنین. فقال یا فاطمة انی اشم من ذکر رائحة طیبة كانت أخي ابن أمي رسول الله. فقلت نعم وما ذاك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نبل الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله وتأذنني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذن لك. فدخل علي معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أبدنا من الكساء وقلت السلام عليك أبطأ السلام عليك يا رسول الله تعالى أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم أذن لك. فدخلت معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتبنا جميعا تحت الكساء. قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس ولكن يدل ولا بيان فالكيسي له في موت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد. فجبريل السلام يا ربي من تحت الكساء. قال الله تعالى هم على بيت النبوة وما دين الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات الله صلى على محمد وآل محمد.
الناس فقال علیہ السلام یا رب اتعذرنی ان احبت الذی یکون مع موسیٰ علیہ السلام فقال تعالی من اللہ کا فوتر جبرائیل وأقبل نبوك وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقول السلام يأخذك بتدب الإكرام يقول لك جتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مزيح ولا فلك يدل ولا بحر يجعل لك يسير لأجلكم ومحبتكم وقد أذنت فلا ما كنت هذا كسائح فهل أنت يا رسول الله فلا ما كنت فقال لك فدخل جبرائيل وهم تحت الكساء صلوات وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال عليه السلام يا رسول الله ورسولنا هذا تحت الكساء من الفزع عند الله تعالى فقال الذين بعثني بالحق نبيهم واستوفاني برسالة جمع ذكر خبر هذا في مكان أعظم شهادتنا ومبين إلا ونزل عليهم الرحمة والملائكة واستغفر لهم إلى أن يتغفروا صلوات الله على محمد وآل محمد وقال عليه السلام ولا فوزنا وسجدنا كذلك الشياطين فاسجدوا ورب الكعبة فقال رسول الله والذين بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة جمع ذكر خبر هذا في مهل علينا الشياطين وفي ميمون فرج اللهم ولا مأمون لك شبلكم تعليب حاجة إلا وقد الحاجة فقال علينا ولا فوزنا وسجدنا كذلك الشياطين فاسجدوا وسجدوا في الدنيا والآخرة صلوات اللهم صل على بسم الله اللهم اني اشهد بك وانت المحمود وبك علي وانت العلي بك بعد موته وانت فاتح السماوات برزق الاحسان وانت المحسن وانت قديم الاحسان وبحق الائمه التسعه الطاهرين من ذريه الحسين عليهم الصلاه والسلام وتمدار والشان هذاك الدين المسلم امين ثم اللهم صل على محمد مجلس کا آغاز تلاوت حدیث کے ساتھ سے ہو چکا ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع کی جا سکے۔ میں گزار ہوں جناب سمیر صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آواز بلند نعرہ صلوات عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ کہ عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا۔ عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا، تو فقیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر، فقیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا، علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا۔ نعرہ صلوات۔ بغیر نام علی جو بھی اذان دیتا ہے، بغیر نام علی جو بھی اذان دیتا ہے، خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے۔ کہ بغیر نام علی جو بھی اذان دیتا ہے، خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے۔ اور علی کے حق کو کیسے چھپاؤ گے لوگو، علی کے حق کو کیسے چھپاؤ گے لوگو، علی کے حق کی گواہی تو قرآن دیتا ہے، علی کے حق کی گواہی تو قرآن دیتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ چند ہزار سماعت کے نئے ہیں۔ کہ کب نبھایا ہے کوئی رشتہ آدمی کو دیکھ کر، کب نبھایا ہے کوئی رشتہ آدمی کو دیکھ کر، ہم نے دوستی بھی کی ہے فقط زہرا کی خوشی دیکھ کر، ہم نے دوستی بھی کی ہے فقط زہرا کی خوشی دیکھ کر، اور کر دیا خدا نے وہ لمحہ عبادت میں شمار،
کر دیا خدا نے وہ لمحہ عبادت میں شمار. ارے ماتمی جب مسکرایا ماتمی کو دیکھ کر, ماتمی جب مسکرایا ماتمی کو دیکھ کر. نعرے صلوات. چار مشرے اور ملاحظہ کیے, نئے کلام ہیں کہ امام عصر دیں گے دعا ایک کام کرو, امام عصر دیں گے دعا ایک کام کرو, اور تبرہ دشمن زہرا پہ صبح و شام کرو. کہ امام عصر دیں گے دعا ایک کام کرو, تبرہ دشمن زہرا پہ صبح و شام کرو. اور ولائے حیدر کرار جس کے دل میں نہیں, ولائے حیدر کرار جس کے دل میں نہیں, نہ ایسے شخص کو ہرگز کبھی سلام کرو, نہ ایسے شخص کو ہرگز کبھی سلام کرو. نعرے صلوات. کہ تحریر دیکھیے جو سر سنگ میل ہے, تحریر دیکھیے جو سر سنگ میل ہے. بھائی ہندا ہو جس کی ماں وہ بیٹا ذلیل ہے, ہندا ہو جس کی ماں وہ بیٹا ذلیل ہے. تو جس کسی کے سینے پہ لکھا ہو یا حسین, جس کسی کے سینے پہ لکھا ہو یا حسین, ماں کی طہارتوں کی یہ زندہ دلیل ہے, ماں کی طہارتوں کی یہ زندہ دلیل ہے. اور شہ سے مقابلے کو جو کفار آئے ہیں, شہ سے مقابلے کو جو کفار آئے ہیں, شفین کی محاذ پہ سب چوٹ کھائے ہیں, شفین کی محاذ پہ سب چوٹ کھائے ہیں. تو راہ خدا میں ان کے قدم ڈگمگائے ہیں, راہ خدا میں ان کے قدم ڈگمگائے ہیں. بھائی 70 برس کے سن میں جو ایمان لائے ہیں, 70 برس کے سن میں جو ایمان لائے ہیں. نعرے صلوات. ایک اور باواز بلند نعرے صلوات. کہ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے, دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے, بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے. کہ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے, بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے. تو جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ, جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ. جنت تو خود کربلا میں منگا لی حسین نے, جنت تو خود کربلا میں منگا لی حسین نے. نعرے صلوات. یہ تھے جناب سمیر صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزار ہوں جناب احسن سعید صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں آواز بلند نعرے صلوات, نعرے حیدری, سلامتی امام زمانہ, نعرے صلوات. ایک اور درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. ملازم چند قطعات کہ ہر دشمن حیدر سے برات ہے ضروری. توجہ چاہتا ہوں, ہر دشمن حیدر سے, ہر دشمن حیدر سے برات ہے ضروری. بات آئے عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے. دیکھیے گا آپ دو مصرے. بات آئے عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے, اما بے ساختہ خود منہ سے نکل جاتی ہے لعنت. بہت توجہ چاہتا ہوں چوتھے مصرے پر. ہر دشمن حیدر سے عداوت ہے ضروری, بات آئے عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے, بے ساختہ خود منہ سے نکل جاتی ہے لعنت. ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے. اللہ اکبر, یہ حقائق ہیں. بے ساختہ خود منہ سے نکل جاتی ہے لعنت, بے ساختہ خود منہ سے نکل جاتی ہے لعنت. لعنت. ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے. درود بھیجے عظمت محمد. ملاحظہ فرمائیے کہ ایک اور درود بھیجیں.
کس کے نجس خون کا اثر ہو گیا ظاہر. ان 4 مصروں پر بھی پوری توجہ چاہتا ہوں. یہ کس کے نجس خون کا اثر ہو گیا ظاہر. یہ کون ہے جو دشمن حیدر سے ملا ہے؟ یہ کس کے نجس خون کا اثر ہو گیا ظاہر. یہ کون ہے جو دشمن حیدر سے ملا ہے؟ اما کیا پوچھتے ہو ہم سے کہ کیا ہے یہ تبرہ. چوتھا مصرع سنیے گا. کیا پوچھتے ہو ہم سے کہ کیا ہے یہ تبرہ. کنکر ہے ابابیلوں کے لشکر سے ملا ہے. کنکر ہے ابابیلوں کے لشکر سے ملا ہے. اور دیکھیے گا یہ بھی قطعہ بہت توجہ کہ قرآن پہ ایمان تو رکھتے ہیں برابر، بلکہ ایک لفظ بدل کے یوں سنیے کہ قرآن پہ ایمان تو رکھتے ہیں بظاہر. بہت توجہ. قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں بظاہر، جو سیرت قرآن ہے یہ ویسا نہیں کرتے. دیکھیے گا تو بہت توجہ. قرآن پہ ایمان تو رکھتے ہیں بظاہر، جو سیرت قرآن ہے یہ ویسا نہیں کرتے. اب 2 مصرے ملاحظہ ہوں. جو سیرت قرآن ہے یہ ویسا نہیں کرتے. ارے کیوں کرتے ہیں وہ سورہ توبہ کی تلاوت. بہت توجہ، بہت توجہ. کیوں کرتے ہیں وہ سورہ توبہ کی تلاوت جو کہتے ہیں ہم لوگ تبرہ نہیں. اللہ اکبر. ارے کیوں کرتے ہیں وہ سورہ قرآن کے ایک سورے سے بھی انکار، یعنی ایک آیت، ایک لفظ سے، ایک نقطے سے انکار جو ہے وہ کفر ہے، نہ کہ پورے سورے سے. یہ پورے سورے سے برات کر رہے ہیں. سورہ برات کے سورے سے انہیں برات ہے. خدا لعنت کرے ان ملائن پر. اللہ اکبر. تو یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال، کہ کیوں کرتے ہیں وہ سورہ توبہ کی تلاوت، کیوں کرتے ہیں وہ سورہ توبہ کی تلاوت جو کہتے ہیں ہم لوگ تبرہ نہیں. درود بھیجے عظمت محمد. اب آخر میں یہ بے پناہ مجھے پسند ہے میثم زیدی صاحب کے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے. دعائیہ 4 مصرے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں. دعا ہے، اس میں ہر مصرے پر دل سے آمین ہر مومن کے نکلنی چاہیے. بہرحال ملاحظہ فرمائیے گا. کیا مصرے کہہ دیے. فرماتے ہیں میثم زیدی صاحب کہ جو حق و باطل نہ پہچانے وہ بینائی نہ دے. بہت توجہ چاہتا ہوں. جو حق و باطل نہ پہچانے وہ بینائی نہ دے. ارے حق بیانی سے جو قاصر ہو وہ گویائی نہ دے. بہت توجہ، بہت توجہ. تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا. جو حق و باطل نہ پہچانے وہ بینائی نہ دے. حق بیانی سے جو قاصر ہو وہ گویائی نہ دے. اب دیکھیے گا تیسرا مصرع بہت نازک ہے کہ دشمن حیدر کے دل میں بھی ہو کچھ عزت میری. اللہ اللہ. آج دنیا اسی کے لیے پریشان ہے کہ یہ بھی ہمارے ہو جائیں، ان کے بھی ہم اچھے ہو جائیں، ان کے سب کے میٹھے رہیں. اللہ اکبر. کتنی منحوس اور کتنی خبیث پالیسی ہے یہ. اسی پر میثم زیدی کہتے ہیں کہ دشمن جو حق و باطل نہ پہچانے وہ بینائی نہ دے. حق بیانی سے جو قاصر ہو وہ گویائی نہ دے. اب سنیے گا مصرے کہ دشمن حیدر کے دل میں بھی ہو کچھ عزت میری. ہائے ہائے. دشمن حیدر کے دل میں بھی ہو کچھ عزت میری. ارے میرے مالک مجھ کو دنیا میں یہ رسوائی نہ دے. اللہ اکبر. صلوات بر محمد. کیا دعا ہے خدا کی قسم. دشمن حیدر کے دل میں بھی ہو. اللہ اکبر. دشمن حیدر کے دل میں بھی ہو کچھ عزت میری. ارے میرے مالک مجھ کو دنیا میں یہ رسوائی نہ دے. ایک اور درود بھیجے عظمت محمد. یہ تھے جناب احسن صحیح صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں جناب طاہر رضا صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرے صلوات. صلوات.
نعرہ سلوات. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، اس لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، بطول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی، فلک نے کیوں تجھے پیسا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، مجھے دو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین، مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین، شہید ہو گئے جب مصطفیٰ کے جاجگر، پکاری فاطمہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری فاطمہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. یہ تھے جناب طاہر رضا صاحب جو بارگاہ مولا میں نوحہ پیش کر رہے تھے. میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا عالی جناب مولانا تنویر عباس نجفی صاحب سے آئیں اور مجلس کو خطاب کریں. آواز بلند نعرے صلوات. نعرے حیدری. سلامتی امام زمانہ نعرے صلوات. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نادر حسین ابن صادق حسین کی روح کو احسان کرتے ہیں. فاتحہ.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर अल मारूफ़ मिन गैर रुविया अल खालिक मिन गैर रुविया अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुज्बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ु तमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर तोहरी ताहिर दुर्रिल फ़ाखिर अल अमीज़ ज़ाहिर अल बहरी ज़ाखिर अल मंसूर अल मुअय्यद अल रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सख़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब लिकुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना व मौलल कौनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सैयदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला दाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़िफ़हुम इन्नहुम मसऊलून सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र मोमिनीन मुसलसल मजालिस आप समात फरमा रहे हैं और मुझसे बेहतर अफराद पढ़ चुके हैं और बरतर अफराद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस ये बीच का जो एक ये वक्फ़ा वालेकुम सलाम ये आपके आराम के लिए रखा गया है कि आप लोग सुकून से बस ये सुन लें और बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह बाकी दो मजलिसें बाद में होंगी, दो हो चुकी हैं पहले, बस ये आराम के लिए एक दिन रखा गया आपका, तो इस दिन आप आराम फरमा लें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बस चंद लम्हे आपके लेना है, सवाबन बस शरीक होना है कि वक़िफ़हुम इन्नहुम मसूलून। अल्लाह कह रहा है कि इन्हें रोको, इन्हें ठहराओ, इसलिए कि एक सवाल मुझे भी करना है। ये उन्वान आपके जहन में है, वो मुसलसल आप सुन रहे हैं। बहरहाल बस मैं सवाबन चंद बातें बस अर्ज़ कर रहा हूँ, बुज़ुर्गों की ताईद चाहता हूँ और आप लोग थोड़ा साथ दे दीजिएगा, बात इंशाअल्लाह वक्त के अंदर तमाम हो जाएगी। मुफस्सिरीन ने इसके ज़ैल में लिखा है कि रोज़े महशर, मैदान महशर जब पूरी आवाम पहुँचेगी, सबके सब जमा होंगे, वहाँ रोज़े महशर कोई खाली हम और आप नहीं होंगे कि सिर्फ़ अली वाले होंगे, नहीं, वहाँ सब जमा होंगे, पूरी कायनात जमा होगी। वो किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखता हो, किसी दीन से कोई ताल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, वो सब के सब मैदान महशर में जमा होंगे। इसीलिए तो अल्लाह ये भी ऐलान कर रहा है, यौमा नदो कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। इरशाद हो रहा है कि हर शख्स को अल्लाह उसके इमाम के साथ बुलाएगा। ये भी अल्लाह ने रोज़े महशर ही के लिए ऐलान के साथ। देखिए, इस पर भी काबिल गौर बात है कि इस आय मुबारका में अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि जिसे मैंने इमाम बनाया है उसके साथ बुलाऊंगा। अल्लाह ने कहा है कि जिसे तुमने अपना इमाम माना है उसके साथ बुलाऊंगा। एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले में।
जिसे तुमने अपना इमाम माना, ये आयत की बात है, कोई इनकार ही नहीं कर सकता, जिसे तुमने अपना इमाम माना है हम उसके साथ बुलाएंगे। अब अगर तुमने इमाम ही किसी बुरे को मान लिया है तो वह तुम्हारा मुकद्दर है अपना, वो तुम्हारी किस्मत है। गौर कर रहे हैं आप। अब देखिए, इसीलिए दो तरह के इमाम हैं। मैं मौजू की तरफ आ रहा हूँ, ये बात आई है तो मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर दूँ कि दो तरह के इमाम हैं। कुरान भी कह रहा है, उनको भी कुरान ने इमाम ही कहा है। जो मैं दूसरे इमाम की किस्म बता रहा हूँ, उनको भी कुरान ने इमाम ही कहा है। दो तरह के इमाम हैं, एक इमाम है हिदायत करने वाला और एक इमाम है गुमराह करने वाला। कुरान ने उसे भी इमाम ही कहा है, लफ्ज़ आइम्मा ही का लफ्ज़ आइम्मा ही आया है उसके लिए भी। इसका मतलब ये है कि कुरान की नज़र में, अल्लाह की नज़र में दो तरह के इमाम हैं। एक इमाम वो है जो फूलों वाला रास्ता दिखाता है, एक इमाम वो है जो कांटों वाली राह पे चलाना चाहता है, एक इमाम वो है जो नूर से जुल्मत की तरफ लाता है, एक इमाम वो है जो जुल्मत से नूर की तरफ ले जाता है, एक इमाम वो है जो हिदायत करता है, एक इमाम वो है जो गुमराह कर देता है। अब एक इमाम वो है जो मिनल्लाह है और एक इमाम वो है जो मिनन्नास है। अब आपको पहचानना है कि कौन से इमाम के पीछे चलना है, किस इमाम की पैरवी करना है। लिहाजा ये सोच समझ के मानिएगा, जिसको मानोगे उसी के साथ बुलाया जाएगा। सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और जिसको मानोगे उसी के साथ बुलाएगा अल्लाह। अब वो आपकी मर्जी है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। लायक रहा फिर दीन में कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। अब आप जिसको भी मानेंगे सोच समझ के मानिएगा। जो इमाम खुद ही जहन्नमी हो वो आपको जन्नत क्या ले जाएगा। गौर कर रहे हैं आप। तो किसको मानना है ये अल्लाह ने इसीलिए अक्ल दी है कि आप अक्ल की कसौटी पे परखिएगा कि हमें कौन से इमाम के पीछे चलना है। उसके पीछे चलना है जो मोहताजे जन्नत है या उसके पीछे चलना है जो सरदार जन्नत है। कर रहे हैं अब किसके पीछे चलना चाहते हैं, कौन से इमाम के पीछे। अब आप गौर कीजिएगा, तो अल्लाह ये रोज़े महशर ही के लिए कह रहा है कि उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब देखिए, बात रोज़े महशर की हो रही है। मैंने आयत जो पेश की है वो मौजू के तहत पेश की, वहीं पे आके नतीजा दे के बस बात को मुख्तसर करके तमाम कर दूंगा। गौर कीजिएगा कि अल्लाह ने रोज़े महशर, ये रोज़े महशर ही की बात हो रही है, मैदान महशर ही की बात हो रही है कि अल्लाह बुलाएगा इमाम के साथ। अब फिर मैदान महशर का एक और वाक़या सुनिएगा कि मैदान महशर में और फिर क्या होगा। फिर रवायत है, और इस रवायत को शेख सदूक ने भी लिखा है, शेख तूसी ने भी लिखा है, शेख मुफीद ने लिखा है, और बड़े बड़े हमारे जय्यद उलमा ने इस रवायत को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है। लेकिन मफहूम सबका यही निकलता है कि अल्लाह जब बुलाएगा लोगों को, बुलाएगा ये तय है, बुलाएगा ये तय है। लेकिन फिर तरीका अब यहाँ पे बदला हुआ है रवायात में। तरीका क्या बदला हुआ कि अल्लाह जब बुलाएगा तो जब अली वालों को बुलाएगा तो अल्लाह उनको उनके बाप के नाम से पुकारेगा, लेकिन जब दुश्मन अहले बैत को बुलाएगा तो उनको उनकी माओं के नाम से बुलाएगा। गौर कर रहे हैं आप। देखिए, मैं मैदान महशर ही की बात कर रहा हूँ, अभी मैं महशर से बाहर नहीं आया हूँ। गौर कीजिएगा, जब वहाँ बुलाया, एक तो इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब दूसरी बात और आ जाइए, दूसरी बात यह है कि अल्लाह बुलाएगा वहाँ, तो बुलाएगा जब दुश्मन अहले बैत को पुकारेगा तो माओं के नाम से बुलाया जाएगा। और जब अहले बैत के चाहने वालों को, यानी खुल के ना कह दिया जाए, जब आप लोगों को हमको बुलाया जाएगा तो हमारे बापों के नाम से बुलाया जाएगा। हम सब शरीक है ना, हमारे बाप के नाम से पुकारा जाएगा, हमारे वालिद के नाम से बुलाया जाएगा, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला। गौर कर रहे हैं। लेकिन जब दुश्मन अहले बैत को बुलाया जाएगा तो माँ के नाम से बुलाया जाएगा, माँ के नाम से बुलाया जाएगा। क्यों? तो भाई देखिए, रवायत में ये तो नतीजा नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझाऊँ, हर एक की फिक्र का अपना अपना एक नतीजा होता है। जहाँ तक मैं समझाऊँ तो यही समझाऊँ कि अल्लाह माओं के नाम से इसलिए दुश्मन अहले बैत को बुलाएगा क्योंकि अल्लाह अगर किसी को भी पुकारेगा तो उसको उसके असली ही बाप के नाम से बुलाएगा। गौर कर रहे हैं आप। अल्लाह असली ही बाप के नाम से बुलाएगा। अब भाई अल्लाह है सत्तारुल उयूब, वो ऐबों को छुपाने वाला है, तो शायद इसीलिए दुश्मन अहले बैत को माओं के नाम से बुलाएगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ मशहूर किसके थे वहाँ निकले किसी और के। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, माओं के नाम से बुलाएगा।
غور کیجیے گا، میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. تو اللہ بلائے گا ماؤں کے نام سے دشمن اہل بیت کو، اور ہم علی والوں کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا. علی والوں کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا. اب میدان محشر، دیکھیں میں محشر ہی کی بات کر رہا ہوں، وہیں کی آیت بھی میں نے پڑھی ہے کہ وہیں کی بات ہو رہی ہے. تو میدان محشر، اب میدان محشر میں جب جائے گا انسان، ہر ایک کو جانا ہے میدان محشر میں، ہر کسی کو پہنچنا ہے، ہر کسی کو. اب اپنے تو اپنے غیر تک نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو ایک وہاں علم بنایا جائے گا، ایک پرچم ہوگا، ایک علم بنایا جائے گا. اب وہ علم بنے گا کیسے؟ تو غور کیجئے، میں پوری طویل روایت ہے، میں نہیں پڑھا ہوں، مفہوم سنا کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. علم بنایا جائے گا. اب علم بنے گا تو بنوائے گا کون؟ بنائے گا کون؟ اٹھائے گا کون؟ جائے گا کہاں؟ اتنے سوال تو ہے نا. تو روایت ہے کہ نبی کے حکم سے بنایا جائے گا، فرشتے بنائیں گے، علی اٹھائیں گے، جنت تک لے جائیں گے. بھائی دیکھیں یہ روایت ہے کہ جنت تک یہ علم جائے گا. اب دیکھیں ایک جملہ میں آپ کے خدمت میں ضرور عرض کروں گا، جنت تک لے جانے کی روایت ہے کہ علم اٹھے گا، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس علم کو دیکھ کے چاہنے والے سب علم کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. غور کر رہے ہیں آپ، علم کے ارد گرد سب جمع ہو جائے. وہ پہچان، پرچم پہچان ہے نا، پرچم پہچان ہے. بھائی یہ علم جو ہوتا ہے وہ پہچان ہی کے لیے ہوتا ہے، پہچان کے لیے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہماری بات کو کبھی بھی آزما لیجئے گا. آپ اپنے گھر کے چھت پا، بلندی پا ایک علم لگا دیجئے گا، دور سے لوگ پہچان جائیں گے اور کہیں گے دیکھو وہ شیعہ کا گھر ہے. غور کر رہے ہیں آپ، دور سے پہچان جائیں گے وہ شیعہ کا گھر ہے، وہ شیعہ کا گھر ہے، وہ شیعہ کا گھر ہے. ارے پھر ایک جملہ اور جی چاہ رہا ہے کہنے کا کہ روایت ہے کہ ہر شب قدر میں ایک سبز رنگ کا علم لے کے جبریل آتے ہیں اور کعبے کی چھت پر لگا دیتے ہیں. بھائی اب پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. کعبے کی چھت پر سبز رنگ کا جبریل علم لے کے ہر شب قدر میں آتے ہیں اور کعبے کی چھت پر لگا دیتے ہیں. میں نے ابھی مثال دی، آپ اپنی چھت پر علم لگائیں گے، دور سے لوگ پہچان جائیں گے یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ شیعہ کا گھر ہے. ارے یہ کعبے کی چھت پر علم نہیں لگایا جا رہا ہے، جبریل پہچانوا رہے ہیں. پہچانو کعبہ کس کا ہے. صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پر. کعبہ کس کا ہے؟ قابض کون ہے؟ اب آپ غور کیجئے گا، لیجئے علم. اب علم اٹھے گا، نبی بنوائیں گے، فرشتے بنائیں گے اور علی اٹھائیں گے اور سب چاہنے والے جمع ہو جائیں گے. پھر یہ انجمن چلے گی میدان محشر سے. غور کر رہے ہیں آپ، اب یہ انجمن چلے گی اور آئے گی جنت. جنت میں یہ انجمن پہنچے گی. غور کیجئے گا، یہ جنت میں انجمن آئے گی. علم انجمن میں، علم جنت تک آ جائے گا. بس یہیں پہ روایت تمام ہو گئی. آگے روایت میں ہے ہی نہیں یہ جملہ، میں نے نہیں پڑھا ہے. بہرحال اگر ہو تو ہمیں بھی کوئی دکھا دے تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے. تو بہرحال ہم نے جو پڑھا ہے وہ اتنا ہی پڑھا ہے کہ علم جنت میں آ جائے گا. بڑھانے کے لیے نہیں ہے کہ علم آ کے بڑھا دیا جائے گا، ٹھنڈا کر دیا جائے گا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی عزا خانے میں جب علم پہنچتا ہے تو علم کا پٹکا اتارا جاتا ہے اور رکھ دیا جاتا ہے ایک معتبر جگہ پہ. پھریرا اتارا جاتا ہے ایک معتبر جگہ پہ رکھ دیا جاتے. علم کی چھڑ ایک معتبر جگہ پہ ایک بلندی پہ رکھ دی جاتی ہے. علیکم السلام. اب وہاں پہ یہ روایت کا، یہاں پہ روایت یہ نہیں ہے کہ علم کو ٹھنڈا کیا جائے گا، علم رکھ دیا جائے گا. یہ ہے علم جنت میں جا کے رکھ دیا جائے گا. اب آپ بتائیے کہ بھائی یہ یہاں پہ یہ ایک ہال ہے، یہاں پہ نیچے بھی اور ہال ہیں. ابھی یہ کمرہ ایک بازو میں بھی بنا ہوا ہے. اس کمرے میں اگر آپ کو کسی کو بٹھائیے اور پوچھئے وہ کیا ہے تو وہ یہی جواب دے گا، بھائی یہ کمرہ ہے، روم ہے. یہ کمرہ ہے، روم ہے، حجرہ ہے، یہی جواب دے گا نا. لیکن جیسے آپ یہاں آئے تو آپ سے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہال ہے، روم ہے، کمرہ ہے. نہیں، آپ فوراً کہیں گے عزا خانہ ہے. بھائی کیوں عزا خانہ ہے؟ کارپیٹ اگر یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، ممبر یہاں ہے تو صوفے وہاں بھی ہیں. غور کر رہے ہیں بھائی. آپ بتائیے اس کو عزا خانہ کیوں کہا، اس کو کیوں نہیں کہا؟ کہا آپ دیکھ نہیں رہے یہاں علم ہے وہاں علم نہیں ہے. غور کر رہے ہیں. اس کا مطلب جہاں علم ہو وہ عزا خانہ ہوتا ہے. اب سمجھے ہم کیوں کہتے ہیں کہ عزا خانہ ہمارا جنت سے کم نہیں ہے. صلوات تو بڑے محمد والے محمد پر، کیونکہ وہاں بھی علم ہے یہاں بھی علم ہے.
وہاں بھی علم ہے یہاں بھی علم ہے. اب میدان محشر ہے. اور آیت اللہ احمد مستنبط لکھتے ہیں کہ میدان محشر میں جب لوگ پہنچیں گے تو وہاں جو پل ہوگا پل صراط، میں اسی آیت کی طرف آ رہا ہوں، یہ آیت ہی کی تمہید ہے. پل جو ہوگا پل صراط، جو آپ سنتے رہتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، ایسا پل. اب سوچئے اتنا شدید پل تو 2-4 قدم کا ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایسے ہی 2-4 قدم کا ہونا چاہیے. اتنا شدید پل انسان کہاں زیادہ اسے پہ چل پائے گا؟ 2-4 قدم کا ہو کہ دوڑ کے نکل جائے آدمی. لیکن آیت اللہ احمد مستنبط لکھتے ہیں نہیں، یہ پل چھوٹا موٹا نہیں ہوگا. وہ لکھتے ہیں 17,000 فرسخ کا پل ہوگا. 17,000 فرسخ کا پل ہوگا. اب فرسخ کیا ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں فرسخ کیا. ایک فرسخ میں تقریباً 4.5 کلومیٹر ہوتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ آج کے حساب سے اگر جوڑیں گے 4.5 کلومیٹر ایک فرسخ میں. بعض نے تو 5 کلومیٹر بھی لکھا ہے، لیکن چلیے کم والا مانیے. 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر ایک فرسخ میں. اب 17,000 فرسخ ہے، کلومیٹر آپ جوڑ لیجئے گا کہ کتنے کلومیٹر کا یہ پل ہوگا. اب وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک پل نہیں ہوگا، ایسے ہی مسلسل 7 پل ہوں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی مسلسل 7 پل ہوں گے. وہ لکھتے ہیں کہ پل ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ پل پہ جہاں پہ ابھی بھائی ہمارے یہاں بھی ندیوں پہ اور پل وغیرہ ہوتے ہیں سب، تو آپ جہاں سے پاتے ہیں راستہ، جہاں سے آپ کو جگہ ملی نکل کے چلے گئے، ایسا وہاں نہیں ہوگا. وہ لکھتے ہیں کہ ایک صف بنا کے گزارا جائے گا، ایک لائن بنا کے گزارا جائے گا، ایک صف بنا کے گزارا جائے گا، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایسے سب کو گزارا جائے گا. متوجہ ہے نا آپ؟ سب کو ایسے گزارا جائے گا. وہ لکھتے ہیں خالی پل نہیں ہوں گے، ہر پل پا 70,000 فرشتے بیٹھے ہوں گے. علیکم السلام. 35,000 ادھر اور 35,000 ادھر، 70,000 فرشتے ہر پل پا بیٹھے ہوں گے. اور ہر گزرنے والے سے ہر فرشتہ ایک ہی سوال کرے گا، دل میں آل محمد کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. آیت اللہ احمد مستنبط لکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں ہے. اگر پہلے جواب صحیح دے دیا تو باقی راستہ آسان ہے، پھر وہ ایسے گزر جائے گا کہ جیسے بجلی. یہ بھی تو روایت ہے نا. پھر وہ ایسے، ورنہ اگر صحیح جواب نہیں ملا تو پھر ہر فرشتہ سوال کرے گا کہ اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں ہے، مولا علی کی ولایت ہے کہ نہیں ہے، اہل بیت کو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو، آل محمد سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. نہیں بھائی، اب میں خطیبانہ انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو روایت ہو گئی ہے، اب خطیبانہ انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہر فرشتہ ہر گزرنے والے سے یہی پوچھے گا، تم علی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، علی کی محبت ہے دل میں یا نہیں ہے، علی کی ولایت مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. تو آپ بتائیے کہ اتنا لمبا چوڑا راستہ کوئی یہ منٹوں کا راستہ تو ہے نہیں، گھنٹوں کا راستہ تو ہے نہیں، ایک طویل عرصہ لگے گا نا پار کرنے میں. جن کو پار کرنا ہے اور جس کے دل میں محبت ہے اس کے لیے تو بجلی جیسا ہے، غور کیجئے گا. لیکن یہ طویل عرصہ لگے گا نا تو کانوں میں صدا تو بس ایک ہی آتی رہے گی، علی 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 علی، کیونکہ دوسرا نہ سوال ہے تو دوسری کوئی آواز ہی نہیں ہے، تو کانوں میں ایک ہی صدا آئے گی، علی 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 علی. تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے کہ بھائی 2 طرح کا مجمع ہوگا، ایک اہل بیت کا دشمن، ایک اہل بیت کا چاہنے والا. بھائی اہل بیت کا دشمن کہے گا ہاں واقعاً یہ تو میدان محشر ہے، واقعاً میدان محشر ہے. لیکن علی والے کہیں گے کہ فرشتے تو کہہ رہے تھے چلو میدان محشر لیے چل رہا ہوں، اور لا کے کھڑا کر دیا میدان غدیر میں. جدھر دیکھو علی علی. یا علی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بات کو ختم کر رہا ہوں، بس بات کو ختم کر رہا ہوں. تو اب علی علی ہر طرف سے آواز آئے گی. یہ میں نے اپنی طرف سے، یہ اپنی زبان میں عرض کیا. بھائی یہ روایت، کوئی روایت ہم سے نہ پوچھے روایت کہاں ہے. ہاں روایت جو تھی وہ پہلے سنا دی ہے، غور کیجئے گا میرے عزیزوں. تو اب لیجئے میدان محشر. اب جب وہاں پہنچیں گے تو بڑا عجیب منظر ہوگا.
میں سوچ رہا ہوں کہ بات محشر کی آئی ہے ابو ذر بھائی تو حشر بپائی کر دیا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. غور کیجیے گا. تو اب جب میدان محشر پہنچیں گے تو ہم نے پہلے ہی ابھی جملہ کہا تھا کہ ہم اور آپ خالی تو نہیں ہوں گے, وہاں سبھی جمع ہوں گے, پوری دنیا جمع ہوگی ہے نا. کسی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو سب کے سب وہاں پہ موجود ہوں گے. اب میدان محشر کے لیے آپ نے بہت سنا ہے. میدان محشر سنیے گا, ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں. میدان محشر یہ چھوٹا موٹا میدان تو ہے نہیں, سب جمع ہے نا وہاں پہ, سب جمع. اس دن کی حکومت بھی عجیب و غریب حکومت ہوگی. اللہ اکبر. سنیے گا عزیزو, خوش ہو جائیں گے. دیکھیں مومنین کو خوش کرنا عظیم عبادت ہے. آج ہم سے دنیا یہی تو کہتی ہے کہ فضائل و مناقب بس خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. ہاں خوش ہی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, خوش ہی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. سوال ہم آپ سے کریں گے, آپ خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم تو خوشی کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے, سوال ہم آپ سے کریں گے آپ فضائل سن کے خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو یہ آپ سے سوال ہمارا ہوگا. غور کیجیے گا. تو میدان محشر میں سب جمع ہے, سب جمع ہے. اب جہاں ہم ہوں گے تو وہیں دشمن اہل بیت بھی ہیں, دشمن اہل بیت بھی جمع ہے وہاں پہ, وہ بھی موجود ہیں. اب شافع محشر ہیں رسول, شافع محشر ہیں نبی اکرم. نبی کا خطاب ہے شافع محشر, رسول ہیں, سب کی شفاعت کرنے والے رسول ہیں. یہ صرف یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے کہ شافع محشر رسول ہیں, لیکن اس کے آگے کی بات صرف ہم کو پتا تھی, علی والوں کو. ہاں دیکھیے انشاءاللہ خوش ہوں گے بھائی. یہ شافع محشر رسول ہیں, یہ سب کو پتا ہے, پوری امت کو پتا ہے کہ شافع محشر رسول, لیکن آگے کی بات صرف علی والوں کو پتا تھی. کیا مطلب ہے؟ کہا جب چادر کے نیچے سب جمع ہوئے تھے تو نبی نے جب امام حسین آئے تھے تو ایک فقرہ کہا تھا, یا شافع امتی, اے میری امت کے شفاعت کرنے والے. نبی ہم جیسے نہیں ہے کہ جو زبان پہ آیا وہ کہہ دیا, بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی بول رہا ہے. تو یہ نبی بول نہیں رہے, اپنا عہدہ حسین کو سونپ رہے ہیں. غور کر رہے ہیں, یہ بات صرف ہم کو پتا تھی. دنیا سمجھ رہی تھے کہ شافع محشر ہے رسول, مگر چادر کے نیچے رسول نے یہ عہدہ حسین کو سونپ دیا تھا. اب اسی خوش فہمی میں امت جمع ہے میدان محشر میں, اور سوچ رہی ہے کہ شافع محشر تو رسول ہے اور ہم ٹھہرے امتی, کچھ بھی کیا وہ اپنی جگہ ہے. مگر جب گڑ گڑائیں گے, جبکہ رسول بارہا کہہ چکے جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے, مگر امت یہ کہاں سمجھنے کے لیے تیار ہے. وہ سوچ رہی تھی گڑ گڑائیں گے تو رسول کم سے کم سائے میں تو بلا ہی لیں گے. غور کیجیے گا, سائے میں تو بلا ہی لیں گے, جنت میں اعلیٰ کالونی نہ صحیح انٹری تو کروا ہی دیں گے. متوجہ ہے نا آپ؟ اب کچھ نہ کچھ تو ہمیں آرام مل جائے گا, سکون ملے گا, دھوپ سے بچ جائیں گے, پانی تو مل ہی جائے گا. اب انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا, جبکہ نبی بارہا کہہ چکا ہے جس نے ان کو ستایا مجھے ستایا, جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں. غور کر رہے ہیں, نبی بارہا کہہ چکے ہیں, مگر اتنا حافظہ اس کا کمزور ہے, امت کا یاد ہی کب کچھ ہوتا ہے. غور کیجئے گا, امت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. اب شافع محشر بنا دیا کسے؟ حسین کو. رسول نے عہدہ دے دیا حسین کو. امت پر اب یہ منظر نامہ ہے, 1 منٹ کا, میرے ساتھ رہیے گا. رسول میدان محشر میں, ائمہ میدان محشر میں, غور کیجئے گا, اور یہ پوری کی پوری دنیا میدان محشر میں, سب جمع ہے. اب بھیڑ ہے, مجمع ہے, لوگ ہیں. اب امت ہے, منظر نامہ ہے, میری طرف بالکل متوجہ رہیے گا. منظر ہے, اب امت جمع ہے, دیکھ رہی ہے. وہ نور کے منبر پر نور اول شافع محشر بیٹھے ہوئے. امت کو اب پہنچنا ہے یہاں سے وہاں, جائے کیسے؟ مجمع اتنا ہے کہ پہنچ نہیں سکتی امت. جائے کیسے؟ پہنچ نہیں سکتی امت. غور کیجئے گا, بھیڑ اتنی ہے, مگر جائے گی نہیں تو کام بنے گا نہیں. شفاعت کیسے ہوگی؟ شافع محشر تک پہنچنا ضروری ہے. غور کر رہے ہیں آپ, جانا بھی پڑے گا. اب امت پریشان ہے,
اب دیکھتا ہوں یہ جملہ پہنچے گا کہ نہیں. امت پریشان ہے, دنیا پریشان ہے کہ رسول تک کیسے پہنچا جائے. اتنی بھیڑ, اتنا مجمع دیکھ کے امت پریشان. سب پریشان تھے, علی والے نہیں پریشان تھے, علی والے نہیں گھبرا رہے تھے کہ رسول تک کیسے پہنچا جائے, اتنی بھیڑ ہے. یہ مجمع دیکھ کے گھبراتے نہیں ہے. کیوں؟ کہ 7 کروڑ میں جا کے زری چومنے کی عادت ہے. غور کر رہے آپ, لاکھوں کے مجمع میں علم چومنے کی عادت ہے. یہ مجمع دیکھ کے پریشان نہیں ہوتے, یہ مجمع دیکھ کے گھبراتے نہیں ہیں, یہ تو مجمع کا حصہ بن جاتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ. اب لیجئے, امت پریشان ہے, دنیا گھبرا رہی ہے, کیا کیا جائے, کیسے رسول تک پہنچا جائے, پہنچیں گے نہیں تو شفاعت نہیں ہوگی. اب کہا کہ کچھ ایسا کرو کہ بھئی رسول ہمیں ایک بار دیکھ لیں. رسول جب دیکھ لیں گے تو ہم ٹھہرے امتی, ہمیں خود ہی رسول بلا لیں گے. جب رسول بلائیں گے تو مجمع خود ہی جگہ دے دے گا, ہم خود ہی پہنچ جائیں گے آسانی سے. بھئی ہوتا ہے نا, اگر کسی کی جان پہچان کا کوئی نکل آتا ہے تو بلا لیا جاتا ہے, آئیے آگے آ جائیے, ہوتا ہے نا ایسا. تو یہی امت سوچ رہی تھی کہ رسول بس ہمیں دیکھ لیں کسی طریقے سے. کہا کیسے دیکھیں گے, اتنا مجمع ہے. کہا آؤ پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بھائی میں منظر پیش کر رہا ہوں. کہا پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں, رسول دیکھ لے. ان احمقوں کو کون سمجھائے, ارے یہ میدان محشر ہے, جنگ خیبر تھوڑی ہے. غور کر رہے ہیں آپ. کہا بھائی پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے. رسول متوجہ ہی نہیں ہے, رسول دیکھ ہی نہیں رہے. اب ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے کہہ رہے بھائی کسی طریقے سے کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ رسول بس ایک بار دیکھ لے ہمیں, پھر تو ہمیں بلا ہی لیں گے کہ آئیے آئیے, آپ دھوپ میں کہاں کھڑے ہیں, سائے میں آ جائیے. پیاسے کہاں کھڑے ہیں, پانی پی لیجئے, یہاں ہمارے قریب آ جائیے, بڑے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے, احد کی پہاڑی پر دیکھا تھا پھر آج مل رہے ہیں. اور کر رہے آپ آئیے آئیے, وہاں کہاں کھڑے ہیں. لیکن رسول متوجہ ہی نہیں ہے, رسول متوجہ ہی نہیں. اب مجمع کو یہ امت ہٹاتی ہوئی اور آگے بڑھتی جا رہی ہے, ہانپتی کانپتی رسول کے پاس پہنچی. منظر میں پیش کر رہا ہوں. رسول کے پاس یہ امت پہنچی اور رسول کے پاس پہنچ کے آواز دیتی ہے یا رسول اللہ شفاعت. رسول نے کہا وہ حسین کھڑے ہیں. ارے اس منظر کو آپ نے ملاحظہ فرمایا. کہا کہ یا رسول اللہ شفاعت کا وہ حسین کھڑے ہیں. امت کہے گی یا رسول اللہ ہم حسین کے پاس کیوں جائیں, شافع محشر تو آپ ہیں. میں نے پہلے ہی اسی لیے جملہ کہا تھا, یہ امت کو پتہ ہی نہیں تھا نا. غور کر رہے ہیں, شافع محشر تو آپ ہیں, ہم حسین کے پاس کیوں جائیں. تو شاید کوئی مجھ جیسا برابر میں کھڑا ہو. کہا تمہیں پتہ نہیں یہ عہدہ حسین کو دے دیا گیا. کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. کہا پتہ چلتا کیسے, حدیث قصہ تو کبھی پڑھی نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ, حدیث قصہ پڑھتے تو پتہ چلتا یا شافیہ امتی کیا ہے. یا شافیہ امتی ہے, میری امت کے شفاعت کرنے والے حسین, آپ پر سلام. اب امت کہے گی یا رسول اللہ, دیکھیں میں آ گیا ولایت تک, یا رسول اللہ یا رسول اللہ, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا عہدہ, بس شافع محشر معمولی عہدہ تو نہیں ہے. اتنا بڑا عہدہ, اتنا عظیم عہدہ, اتنا برتر عہدہ, اتنا اعلیٰ و افضل عہدہ آپ نے حسین کو دیا, دکھایا نہیں, بتایا نہیں, جتایا نہیں. اتنا بڑا عہدہ حسین کو دے رہے تھے, بتاتے تو, جتاتے تو, دکھاتے تو شاید رسول جواب دے ارے ایک عہدہ میں نے چھپا کے دیا تو شکایت کرنے چلے آئے, جسے کھلے میدان میں حوالے کیا. تم نے یا علی یا علی اللہم صلی, تم نے اسی کو کم مان لیا, اسی کو کم مان لیا. اگر تم باپ کو مانتے تو بیٹے کو بھی دکھاتے, یا من کن تو مولا مانتے تو یا شافیہ امتی بھی سناتے. تم نے اس کو ہی کم مانا تھا جو آج شکایت لے کے چلے آئے. غور کر رہے ہیں آپ. اب اللہ کہہ رہا ہے اب ان لوگوں کو روکو, سوال ہمیں بھی کرنا ہے. جتنا علیکم السلام, جتنا عظیم سوال ہوتا ہے, سوال کرنے والا بھی اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے. سب کچھ اللہ نے پوچھوایا فرشتوں سے, قبر میں سب کچھ فرشتوں سے پوچھوایا ہے, یہ کیا کہ نہیں, یہ کیا کہ نہیں, یہ کیا کہ نہیں. دستغیب شیرازی نے لکھا, سنیے گا, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سوال کی 2 کیفیتیں ہیں, 2 نوعیتیں, 2 طرح کے سوال. میں سوال نہیں بتا رہا ہوں, سوال سب کو پتا ہے کہ کیا کیا پوچھا جائے گا. یہ پہلا ایگزام ہے, پہلا امتحان ہے کہ جس میں پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد اکثریت فیل ہو جائے گی. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر.
पता है, भाई सबको पता है क्या क्या पूछा जाएगा, सबको पता है क्या क्या पूछा जाएगा। सब आके वही जो मेन सवाल होगा उसी पे अटक जाएंगे। तुम्हारा इमाम कौन है, कोई नाम लेगा, कोई नाम लेगा। ये सिर्फ हम होंगे जो 12 का नाम लेंगे। और कर रहे हैं आप, सिर्फ हम होंगे। तो सवाल मुझे नहीं बताना, सिर्फ कैफियत बताना है किस तरीके के सवाल होंगे। तो वो लिखते हैं सवाल की कैफियत 2 तरह के सवाल होंगे, 2 नौइयत के सवाल होंगे। कब्र में जो सवाल होंगे वो इस तरह के सवाल होंगे कि ये काम किया कि नहीं किया। मैं सवाल नहीं बता रहा हूँ, कैफियत बता रहा हूँ, नौइयत बता रहा हूँ। इस तरीके के सवाल होंगे, ये काम किया कि नहीं किया। बात पहुंच गई ना। वो लिखते हैं कब्र में जो सवाल होंगे तो ये होंगे ये किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया। फिर वो लिखते हैं जब हश्र में यही पहुंचेगा इंसान तो इससे सवाल ये नहीं होंगे ये किया कि नहीं किया, बल्कि वो लिखते हैं उससे सवाल किया जाएगा अहले बैत को छोड़ के ये काम क्यों किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब दिल में अली की मोहब्बत नहीं थी तो ये काम क्यों किया, तुमसे कहा ही नहीं गया था। गौर कर रहे हैं, इस तरीके के सवाल होंगे फिर वहां मैदान महशर में। अब सवाल करने वाला है अल्लाह। ये अजीम सवाल है जिस पे जन्नत और जहन्नम का फैसला होना। क्या सवाल, वक़िफ़हुम इन्नहुम मसूलून, इन्हें रोको, अभी किसी को आगे ना बढ़ने देना। हमें भी एक सवाल करना है, परवरदिगार तेरे फरिश्ते सब तो पूछ चुके, अब तू क्या पूछेगा। का सवाल अजीम है तो पूछने वाला भी अलीउल अजीम। सवाल बड़ा अजीम है। इमाम मासूम से पूछा गया मौला अल्लाह कौन सा सवाल करेगा, का अली की विलायत का सवाल। अली की विलायत का सवाल अल्लाह करेगा कि विलायत तुमने मानी या नहीं मानी, गदीर का इकरार किया या नहीं किया, गदीर को माना या नहीं माना। विलायत को देखिए, ये विलायत बड़ी अजीम है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। ये याद रखिएगा, चाहे जितने बड़े मुत्तकी बन जाइए, अपनी नजर में मुत्तकी रहेंगे, अल्लाह की नजर में नहीं होंगे जब तक अली की विलायत दिल में नहीं है। गौर कर रहे हैं आप। मैंने बात को खत्म कर दिया है। जब तक अली की विलायत दिल में नहीं है उस वक्त तक कुछ भी काम नहीं आएगा। जब तक दिल में अली की विलायत नहीं, विलायत अली बहुत ज़रूरी। देखिए अल्लाह की तरफ से 4 ओहदे बहुत अजीम हैं। एक है खिलाफत, एक है नबूवत रिसालत, और एक है इमामत, और एक है विलायत। विलायत खिलाफत के लिए अल्लाह कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा। आदम को बनाते बनाते कह रहा मैंने इनको खिलाफत दी है। खलीफा बनाया आदम को, खिलाफत पहले दी, नबूवत बाद में दी आदम को। ऐसे ही है ना, क्योंकि बनाते हुए खिलाफत का ऐलान कर रहा है ना, तो खिलाफत तो पहले ही सौंप दी, उसके बाद नबूवत दी है। कोई रवायत, कोई तारीख, कोई किताब ऐसी मिली कि आदम अल्लाह से लड़ने लगे हों कि इतना अजीम ओहदा हमें दे चुका है, अब नबूवत जैसा ओहदा क्यों दे रहा है। कहा नहीं, आदम ने खुशी से नबूवत कबूल कर ली। तो नबूवत का खुशी से कबूल करना इस बात की दलील है कि खिलाफत छोटे ओहदे का नाम है, नबूवत उससे बुलंद ओहदे का नाम है। गौर कर रहे हैं भाई। आप मसलन मिसाल के तौर पे एक पीएम के पास जाएं और उससे कहें सीएम बनोगे, तो बताइए वो कबूल करेगा, मानेगा? नहीं, वो कहेगा भाई बड़ा ओहदा हमारे पास पहले से मौजूद है, तुम छोटा ओहदा क्यों लेके आए हो। लेकिन एक सीएम से कहो पीएम बनोगे, फौरन मान लेगा। क्यों? का भाई हर कोई चाहता है कि बुलंद से बुलंदतर ओहदा मिले। यही होता है ना, इंसानी यही फितरत है ना। तो भाई छोटा ओहदा, कोई बड़ा ओहदा होते हुए छोटा कोई ओहदा नहीं लेने के लिए राजी होता है, वो कबूल नहीं करता है। लेकिन आदम को अल्लाह ने खलीफा पहले बनाया, नबूवत बाद में दी। तो नबूवत खुशी से मानना इस बात की दलील है कि खिलाफत छोटे ओहदे का नाम है, नबूवत उससे बुलंद दर्जे का नाम है। अब आइए, जनाब इब्राहिम को अल्लाह नबूवत दे चुका, रिसालत दे चुका, उसके बाद कह रहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहिम अकड़ के खड़े नहीं हुए कि नबूवत जैसा ओहदा होने के बावजूद हमें इमामत क्यों दे रहा है, इतना अजीम ओहदा हमारे पास मौजूद है। वो तो इतना खुश हुए, आवाज दी वमिन ज़ुर्रियती,
میری ذریت میں امامت قرار دے. بھائی غور کر رہے ہیں, میری ذریت میں امامت قرار دے. تو ابراہیم کا نبوت کے بعد امامت ماننا, امامت کا اقرار کرنا, عہدہ امامت قبول کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ امامت اور بلند درجے کا نام ہے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, امامت اور بلند درجے کا نام ہے. اب آئیے, آخر 3 عہدے ہو گئے نا, خلافت, نبوت, امامت. اب آئیے ایک عہدہ بچتا ہے, وہ ہے ولایت. بھائی مولا علی کو اللہ نے امام پہلے بنایا اور اس کے بعد غدیر کے میدان میں ولایت کا اعلان کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں, ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. تو بھائی ولایت کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت سب سے بلند درجے کا نام ہے. ہاں, اب کوئی کسی کے ذہن میں سوال نہ آ رہا ہو کہ مولانا آپ نے سب سے بلند عہدہ ولایت و امامت کو بتا دیا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ پھر آخری نبی کا کیا ہوگا؟ آخری نبی کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو نبوت ہی ہے. ارے بھائی خالی نبوت ہی کیوں دیکھ رہے ہو؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. ان کے پاس ایک سب سے بڑا عہدہ بھی تو موجود ہے, جس عہدے کا نام ہے ولایت. غور کر رہے ہیں آپ. اور نبی کو بظاہر جیسے ہم 12 اماموں کی فہرست گنواتے ہیں, لیکن اگر معنی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر نبی امام بھی ہوتا ہے. معنی کے حساب سے دیکھا جائے وہ ایک الگ بحث ہے, اس میں مجھے نہیں جانا ہے. تو ولایت بھی اب دیکھیے, ولایت کتنا اہم عہدہ ہے. اتنا اہم عہدہ ہے کہ پورا قرآن پڑھ ڈالیے, اللہ نے اپنے کو کہیں پر خلیفہ نہیں کہا ہے, کہیں پر امام نہیں کہا ہے, کہیں پر نبی نہیں کہا, کہیں پہ رسول نہیں کہا. لیکن جب اللہ اپنی بات کرتا ہے تو اپنے کو بھی ولی کہہ کے خطاب کرتا ہے. اپنے کو بھی اللہ نے ولی کہا ہے. یہ ہے ولایت. ولایت کی عظمت کو سمجھیں کہ ولایت کتنی عظیم ہے. میں نے ابھی جملہ کہا تھا, آخر میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں روایت کی ذیل میں, اور بات تمام کر رہا ہوں کہ ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے. ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے, نہ دین نہ دنیا, کچھ بھی نہیں ہے. جب ارے ولایت کے بغیر نبی کی رسالت کچھ نہیں ہے. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. غور کر رہے ہیں آپ. تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اب سنیں گے حدیث ہے کہ نبی معراج پہ ہے اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, اے میرے حبیب, میں کسی نمازی کی نمازیں, روزہ دار کے روزے, حاجی کے حج, قاری کی تلاوت, عبادت گزار کی عبادتیں اس وقت تک قبول نہ کروں گا جب تک اس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہوگی, اور علی کی ولایت تب تک قبول نہ کروں گا جب تک علی کے دشمنوں سے نفرت نہ ہوگی. یا علی, یا علی. ختم ہو گئی. اور ہمارے ہاں کچھ نہیں قبول جب تک علی کی ولایت نہیں ہے, اور علی کی ولایت بھی تب تک قبول نہیں ہے جب تک دشمنوں سے نفرت نہیں ہے. خالی الا اللہ کہنے سے کام تھوڑی چلے گا, لا الہ بھی کہنا پڑے گا. اور کر رہے ہیں آپ, ہاں, لا الہ پہلے ہے, الا اللہ بعد میں. پہلے پاک تو کریں دل کو, پھر علی بسیں گے. دشمنوں سے پہلے نفرت ہے, پہلے بیزاری. دل پاک ہوں تبھی تو علی کی محبت آتی ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے کس طریقے سے ولایت جناب امیر کو لوگوں تک پہنچایا. کبھی شریعت کی شکل میں, کبھی اقوال کے شکل میں, کسی طریقے سے. کوئی جب بھی سنتا تھا تو یہی تو کہتے ہوئے جاتا تھا, علی کا بیٹا کہہ رہا ہے, علی کا بیٹا کہہ رہا ہے, علی کا لفظ. میرے عزیزو, اسی کے عنوان سے یہ مجالس مسلسل آپ سن رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ شریک ہوں, اور زیادہ سے زیادہ گریہ کریں
मजालिस में शिरकत करे, और अगर कोई मजबूरी ना हुआ करे तो ज़रूर जाया करें। जहाँ भी आपके करीब में मजालिस हो रही हों वहाँ ज़रूर शरीक हुआ करें, इसलिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अंदर गई हुई सांस बाहर आएगी या नहीं आएगी नहीं पता है, बाहर गई और निकली हुई सांस वापस आएगी या नहीं आएगी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। कौन यहाँ इतने लोग हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यहाँ से घर तक कौन पहुँचेगा, किसी को ख़बर है? कुछ नहीं पता। मेरे अजीज़ों, तो कोशिश किया करें कि जितना वक्त हमारा हो ज़िक्र अहले बैत में गुज़र जाए तो क्या अच्छा होगा, क्या बेहतर होगा। यही हमारी नजात का सामान है, यही बख्शिश का ज़रिया है, यही आंसू ही तो हैं जो हमें बख्शवाएंगे। हमारे पास है क्या? आतुल्ला बहजत से जब सवाल हुआ था तो सभी वाकिफ़ हैं यहाँ भी, शायद ये छोटे बच्चे ना जानते हों, वरना तकरीबन तो ज़्यादातर तो लोग इस एज के बैठे हुए हैं कि उनका नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अभी 3-4 साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। तो आरिफ थे, वो आरिफ थे, अहले बैत के इश्क में डूबे हुए थे वो। तो उनसे कहा गया, क़िबला ये बताइए कि कोई ऐसी चीज़ हमारे पास है यकीनी कि जिसकी बदौलत हम डंके की चोट पर कह सकें कि हम जन्नती हैं, हमें नजात मिलेगी। तो उन्होंने बरजस्ता सवाल किया है, बताओ नमाज़ पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, हज व ज़कात? का सब हम पाबंद हैं, सब करते हैं। कहे बताओ जो तुमने नमाज़ें पढ़ी वो कबूल हैं कि नहीं है? तो उसने कहा, क़िबला हमें नहीं मालूम है, हमने पढ़ ली हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है कि कबूल हुई कि नहीं हुई। रोज़ा का ये तो अल्लाह ही जानता है कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हमें क्या पता है? हमने तो इबादत करना थी, कर ली, लेकिन कबूल करना ना करना है तो उसका काम है ना, वो जाने। का तुमने इबादतें की है मगर तुम्हें खुद अभी पता नहीं है कि कबूल है कि नहीं है। अब बताओ, अगर तुम महशर के मैदान में पहुँचे और अल्लाह ने कहा ये सब रद्द है, कुछ कबूल नहीं है, नमाज में रिया शामिल थी, रोज़े में दिखावा शामिल था, हज में दौलत का दिखावा शामिल था, तो कुछ कबूल नहीं, तो बताओ तुम वहाँ क्या करोगे? कौन सी चीज़ की बुनियाद पे कहोगे परवरदिगार हमारी नजात कर दे? का क़िबला यही मेरा सवाल है, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया, यही सवाल है, आप बता दीजिए क्या है ऐसी चीज़। आवाज़ दी, देखो बेशक इबादतें हम करते हैं मगर हमें ख़बर नहीं है कि कबूल है कि नहीं, वहीं पता चले। मगर एक चीज़ ऐसी है हमारे पास कि जिसके बारे में हमें पता होता है कि कबूल है। का क्या? का गम हुसैन में बहने वाला आंसू, अहले बैत के गम में बहने वाला आंसू। तो उसने कहा, क़िबला ये आप कैसे कह सकते हैं कि कबूल हो गया, ये कैसे कह सकते हैं? कहा कि देखो, अल्लाह को दिल से किया हुआ अमल पसंद आता है, उसकी बारगाह में कबूल होता है जो दिल से अमल किया जाए। का बेशक क़िबला, का आंसू इंसान के तब तक नहीं निकलते हैं जब तक चोट दिल पे ना लगे। आंसू निकलते ही तब हैं जब चोट दिल पे लगती है, तो इसका मतलब ये अमल दिल से हुआ है, और ये आंसू वो अमल है कि जो बारगाह इलाही में कबूल है। इसके बुनियाद पर हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हम नजात याफ्ता। आंसू ये गम हुसैन में। बस 2-3 मिनट आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। शहादत क़िबला आखिरी मजलिस में बयान करेंगे, मैं शहादत नहीं बयान करूँगा, बस 2-3 जुमले पढ़ के गुफ्तगू तमाम हो जाएगी, 1-2 मिनट के अंदर बात ख़त्म हो जाएगी। आपकी आंखें नम हो गई हैं, यही माले मजलिस है, रोएं। और अजीज़ों, ये जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ऐसे शहादत का वक्त करीब हो रहा है और रोने का दिन वो करीब आ रहा है। खूब गिरिया करें छठे इमाम शशोम। अजीज़ों, मैं एक बात अक्सर पढ़ता रहता हूँ कि जो आले मोहम्मद पर जुल्म हुए हैं वो जुल्म नहीं हुए हैं जो आम थे, आले मोहम्मद पर अलग से जुल्म किए गए। एक जुमला मैं कहता रहता हूँ कि आले मोहम्मद पर जुल्म ईजाद हुए हैं। ये जुमला बहुत बड़ा है, इसे महसूस करेंगे आप। आले मोहम्मद पर जुल्म ईजाद हुए हैं, ईजाद हुए हैं। आप सुनेंगे भाई, हमने तो जो भी हमारा थोड़ा बहुत मुतालिया है, हमने तो नहीं देखा है कि करबला से पहले किसी बच्चे को 3 भाल का तीर मारा गया। जुल्म ईजाद हुआ है ना, आप ज़रा सोचे तो सही।
कैसे कैसे मैंने एक मिसाल दी है, ऐसी न जाने कितनी मिसालें तारीख़ में आपको मिल जाएंगी कि अहले बैत पर जुल्म हुए वो नहीं है जो आम थे, ईजाद किए गए। वैसे ही आले मोहम्मद को में किसी को तलवार से मारा गया, किसी को खंजर से मारा गया है, जैसे भी जो आप तारीख़, आप मुझे सबकी शहादत तो नहीं बयान करना है। और मेरे अजीज़ों, लेकिन ज़्यादातर हमारे आइम्मा मासूमीन को जहर से शहीद किया गया। तो मैं ये जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो आले मोहम्मद को जहर दिया गया, वो भी जहर आम नहीं दिया गया कि जो आम तौर से सबको दिया जाता था उस ज़माने में, तो वो जहर नहीं, बल्कि जहर भी अलग तरीके का दिया जाता था। आले मोहम्मद के लिए खुसूसन जहर भी अलग होता था। सुनेंगे मेरे अजीज़ों, मैं एक, जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी है ना कि 3 भाल का तीर, वैसे फिर मिसाल दे रहा हूँ कि जहर भी अलग। जहर से आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिसके जिस्म में जहर चला गया, पूरा जिस्म नीला पड़ गया, सियाह हो गया, चेहरे का रंग तब्दील हो गया। यही सुना है ना, चेहरे की रंगत बदल गई, जिस्म की रंगत बदल गई, यही सुना है ना। मैंने अभी जुमला कहा आले मोहम्मद को जहर भी अलग दिए गए। क्या कभी सुना है कि किसी ने जहर किसी के जिस्म में गया हो और उसके जिगर के 72 टुकड़े गिरे हो? अब गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, आले मोहम्मद को जो जहर भी दिया गया है वो भी अलग दिया गया। इतना शदीद जहर था कि जब इमाम हसन को जहर दिया गया तो जिगर के 72 टुकड़े तश्त में गिरे हैं। अजीज़ों, कट कट के जिगर के टुकड़े, कैसा शदीद जहर था, ऐसा शदीद जहर था कि जब एक कतरा ज़मीन पर गिर गया तो ज़मीन से धुआं उठना शुरू हो गया। इतना शदीद जहर था। सुनेंगे मेरे अजीज़ों, अब ज़रा सोचिए कि आले मोहम्मद को कैसे जहर दिए गए हैं। छठे इमाम को जहर दिया गया है। इमाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, मैं तफसील नहीं अर्ज करूंगा। ये वो इमाम है कि जिसके लिए रवायत मिलती, मैंने पहले ही कह दिया मैं शहादत नहीं बयान करूंगा, शायद यही 2-3 जुमले बस आखिरी हो और मजलिस तमाम हो रही है। ये वो इमाम है कि रवायत कहती है कि एक दिन ऐसा आया कि इमाम अपने घर में बिलक बिलक के रोने लगे, इमाम तड़प तड़प के रोने लगे। शायद यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। छठे इमाम तड़प तड़प के रोने लगे, बावाज़े बुलंद रो रहे हैं। इमाम की आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि महल्ले के लोग इमाम के दरवाजे पर आ गए, महल्ले के लोग दरवाजे पर आ गए। बस एक मर्तबा लोगों ने दक्कुल बाब किया, इमाम ने एक से कहा कि दरवाज़ा खोलो। गुलाम ने दरवाज़ा खोला, देखा कि अहले महल्ला जमा है। एक मर्तबा आवाज़ दी, तुम लोग क्यों आए हो? कहा आपकी आवाज़ें गिरिया सुन के हम लोग जमा हुए हैं। आका क्या हुआ है? कहा मुझसे न पूछो, वो फलक की जानिब देखो, मुहर्रम का चांद निकल आया है, मुहर्रम का चांद निकल आया है। तो एक इमाम मुहर्रम का चांद देख के ऐसे गिरिया करते थे कि लोग अहले मदीना यहाँ तक के उनको मुहर्रम का चांद देखने की जरूरत ना पड़ती थी, इमाम के गिरिये से पता कर लेते थे कि मुहर्रम का चांद निकल आया। क्योंकि करबला याद आती थी, वो बाजार शाम, वो दरबार शाम, वो बीबियों की बेरिदाई, वो मनादी की सदा, सियालमुल्लज़ीन ज़लमु अय्यम। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद ने औलाद अता फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी इनायत फरमा, मकरूज़ इनके कर्ज़ को अदा फरमा, बीमार ने शिफाए कामिला और आजिला, जहाँ जहाँ शिया ने हैदर कर्रार है उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाज़त, जहाँ जहाँ भी दुश्मन अहले बैत उनको निस्तनाबूद, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको इनकवान अंसार में शुमार। मरतबा सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत मा कर नादिर हुसैन इब्न सादिक हुसैन की रूह को साथ। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व अलल अरवाहि लती हल्लत फ़िनाक अलैकुम जमीअन
سلام اللہ عبدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی الغریب والغرباء. السلام علیکم وعین الضعفاء الفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس یا نس النفوس یا ایھا المدفون بعرض طوس. السلام علیکم یا سلطان الارض والجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی اصحاب العصر والزمان الامان 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 من فترة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم محمد سوال جان عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پاس 25 کو ہے نا؟ جی 25. تمام مومنین سے گزارش ہے کل اس سلسلے کی چوتھی مجلس کا انعقاد شب میں ٹھیک 9 بجے ہوگا. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ عزا خان حیثیت کوکب نواب صاحب میں تشریف لانے کی زحمت گوارہ کریں. کل کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا شبر حسین خان صاحب قبلہ. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ شب میں 9 بجے عزا خان حیثیت کوکب نواب صاحب میں تشریف لانے کی زحمت گوارہ کریں. پابندی وقت کے ساتھ انشاءاللہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. کل کی چوتھی مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا شبر حسین صاحب قبلہ. پرسوں اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی یعنی 5ویں مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب صداقت علی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس خمسہ مجالس کی چوتھی اور 5ویں مجلس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمانے کی زحمت گوارہ کریں.